ایمان کے بغیر اعمال پر وعدے پورے نہیں ہوتے. جو وعدے ہیں وہ یقین والوں کے لیے پورے ہوں گے. ہماری تعلیم کا مقصد ہے دلوں میں وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا. یہ ہمارا تعلیم کا مقصد ہے. اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، یہ ہمارے تعلیم کا مقصد ہے. اس لیے ابتدائی تربیت کی چیز نہیں ہے، یہ پرانوں کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ یقین کے وعدوں کا یقین کمزور ہو جاتا ہے. وعدوں کے یقین کو تازہ کرو تعلیم کے حلقوں سے. تعلیم کے حلقوں سے وعدوں کے یقین کو تازہ کرو. تو یہاں پرانے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وعدے فرماتے رہتے تھے. اب یہ وعدہ آیا، اب یہ وعدہ آیا، اب یہ وعدہ آیا. تو نئے پرانے سب یقین کے ساتھ سنتے تھے. جب آپ نے فرمایا کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے، آپ یہ بیان فرما دیتے، تو قرین بن اوس نئے صحابی اسی وقت ہجرت کر کے آئے. قرین بن اوس، اور وہ آخر میں بیٹھے ہوئے تھے خود حلقے کے، وہیں سے سن رہے. پرانے آگے بیٹھے ہوئے، نئے آگے پیچھے بیٹھا ہوا. پرانے آگے بیٹھے، نئے آگے پیچھے بیٹھا. ایسا نہ ہو کہ نئے آگے بیٹھ جائیں اور پرانے پیچھے ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے فرمایا اولو الاحلام والنہی، کہ پرانے اور عقل مند سمجھدار یہ تو میرے قریب رہا کریں، یہ تو مجھ سے مل کر رہیں، قریب رہیں. کیا فرمایا؟ مجھ سے مل کر رہیں، قریب رہیں. کون؟ پرانے زیرک سمجھدار، یہ میرے قریب رہیں. کیونکہ ذمہ داروں پر تقاضے آتے ہیں دین کے. ان تقاضوں کے حامل وہ لوگ بنیں گے جو قریب ہوں گے. دور والے ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، دور رہنے والی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. جی ہاں، ذمہ داری تو وہ اٹھائیں گے جو قریب رہیں گے، چاہے وہ نئے ہوں، چاہے وہ نئے کیوں نہ ہوں. جی ہاں، بہت مثالیں ہیں سیرت میں اس کی کہ قریب رہنے والے ذمہ داری اٹھائیں گے. قریب رہنے والے وہ ذمہ داری اٹھائیں گے، چاہے وہ نئے ہوں. اور دور رہنے والے کوئی تعاون نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ پرانے ہوں. تو میں نے آج کیا کہ وہ پیچھے آ کر بیٹھے قرین بن اوس. آپ بیان کر رہے تھے صحابہ سے کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے اور وہاں داخل ہوگے تو تمہیں ایک لڑکی نظر آئے گی، شیما بنت بقیدہ، بڑی مالدار شہزادی، سفید خچر پر سوار ہوگی، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوگی، یہ اس کا نام ہوگا. سوال خود آپ نے بیان کیا. تو یہ آگے والے تو سن رہے تھے. اور قرین بن اوس جو نئے صحابی ہجرت کر کے آئے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے بالکل حلقے کے. انہوں نے وہیں سے آواز دے کر کہا کہ جو لڑکی آپ بیان کر رہے ہیں یہ لڑکی مجھے دے دیجیے. فرمایا ہی ادا کا یہ تمہاری ہو گئی، اگر مگر نہیں، تم دیکھ لینا، کوشش کر لینا. یہ ہاں پتہ نہیں تمہاری جماعت میں تشکیل ہوگی نہیں، جو جماعت علاقہ فتح کرے گی، یہ کچھ نہیں، میں ہی علاقہ تمہاری ہو گئی. ایک دور گزرا، دوسرا دور گزرا، تیسرا دور گزرا، چوتھا دور گزرا، پانچواں دور آیا ہے عثمان کا. سارے دور گزر گئے. دور نبوت گزرا، دور ابوبکر، دور عمر، چوتھا دور آیا. اس زمانے میں جماعت گئی خیرہ کی طرف. اس میں یہ بھی تھا فرم میرا کہ صحابہ کے لیے وعدوں کے پورا ہونے میں جو تاخیر ہوتی تھی وہ ان کے یقین کو کمزور نہیں کرتی تھی کہ یہ تو ہو نہیں رہا، یہ تو ہو نہیں رہا، یہ تو ہو نہیں رہا، بس یہ اب نہیں ہوگا. کہ نہیں، یہ تو ہوگا جو آپ نے فرما دیا، یہ تو ہوگا جو آپ نے فرما دیا. 4 دور گزر گئے. جی ہاں، یہ اس جماعت کے ساتھ
فرماتے ہیں کہ میں وہاں جیسے ہی داخل ہوا حرا میں تو میں لڑکی کی تلاش میں جماعت سے الگ ہو گیا. یقین کہ ہاں وہ تو وعدہ تھا نا، وہ مجھے ملے گی، مجھے یہاں ملے گی لڑکی کی تلاش میں. اور سامنے وہ لڑکی کسی نام کی، کسی حلیے کی، ایسا ہی خچر سب کچھ وہ مل گیا، اس کو قبضہ کر لیا، اس کو قبضہ کر لیا. جماعت کے ساتھی نے کہا لڑکی کو لے کے آ رہے، یہ کیا کہ مجھے کہ یہ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں لے چکا تھا، یہ تو میری پہلے سے ہے، میں تو انتظار میں تھا کہ کب ہوتا ہے وعدہ پورا. کتنا عرصہ گزرا، یہاں 4 دور ہو گئے. تو جماعت کے ساتھی نے کہا امیر صاحب سے، امیر صاحب دیکھیے انہوں نے مال غنیمت تقسیم ہوا نہیں ابھی اور لڑکی کا قبضہ کر لیا، یہ تو بڑی مالدار لڑکی ہے، یہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی. امیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیسے لے لی؟ امیر صاحب دیکھیے اس میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے. جی ہاں، جماعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے چکے تھے. میں گواہ لاؤ، جلدی گواہ. وہ گئے فوراً صحابہ کے پاس. 2 انصاری صحابی گواہ کھڑے ہو گئے کہ ہاں ہم اس حلقے میں موجود تھے تعلیم کے جہاں تم نے پیچھے سے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے، ہم وہاں موجود تھے، چلو ہم گواہی دیں گے. یہ مثال دے رہا ہوں میں کہ یہ مقصد تھا تعلیم حلقوں کا. تو وعدے پورے ہوں گے یقین کرنے والوں کے لیے. جی ہاں، تعلیم کا مقصد موضوع یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کتاب پڑھ لو. بہت میں کیا کہوں گا، ایک 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 کیا کہتے ہیں کہ ایک روٹین ہے، بس کر لو. جی ہاں، وہی باتیں، وہی اسباب اور وہی شکلیں سامنے ہیں. تعلیم ایک معمول ہے جو چل رہا ہے کہ نہیں، یہ تو یقین کو بڑھانے کا عمل ہے، یقین کو بڑھانے کا عمل ہے. نظر خبر کا مقابلہ ہوگا. تعلیم میں خبریں ہیں اور اسباب میں نظریں ہیں. جی ہاں، اسباب نظر کی چیز ہے، اسباب نظر کی چیز ہے کہ نظر کی چیز بالکل غیر یقینی ہے اور خبر یقینی ہے. جی ہاں، اب خبر کی تصدیق کرو نظر کے مقابلے میں. نظر کی تکذیب اور خبر کی تصدیق یہ کامیابی کا راستہ ہے. نظر کی، ہاں، حضرت نے حیات الصحابہ میں مجالس ایمان کے بعد یہ ترتیب رکھی ہے کہ صحابہ اپنے تجربات کا، اپنے مشاہدات کا اور اپنی نظر کا کیسے انکار کرتے تھے خبر کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گمان کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے ظاہر کے خلاف. یہ ہے بات.